فیض الرحمان صاحب، آج ہم آپ کی ملاقات روملس اور ریمس سے کروائیں گے۔ یہ ایک ایسا جانور ہے جو کہ 10,000 سال قبل معدوم ہو چکا تھا، ایکسٹنکٹ ہو چکا تھا، لیکن ایک بار پھر وہ زندہ ہوا ہے۔ یہ کوئی سائنسی فکشن نہیں ہے بلکہ جدید دور کی ایک حقیقت ہے، اور اس سٹوری سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کس سمت جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایکسٹنکٹ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ معدومیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نسل کا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نسل جو ہے یہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے۔ یعنی اگر کسی نسل کا آخری فرد مر جائے اور دوبارہ وہ نسل پیدا نہ ہو، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ جو اسپیشی ہے، یہ جو نسل ہے، یہ ایکسٹنکٹ ہو گئی ہے، معدوم ہو گئی ہے، دوبارہ یہ نسل دنیا میں واپس نہیں آئے گی۔ اسی طرح کا یہ ایک جانور تھا، جس کا نام ڈائر ولف ہے۔ یہ 10,000 سال قبل اس کی نسل ختم ہو گئی تھی۔ سائنسدانوں نے اس کے اوپر تحقیقات شروع کی، اور کرتے کرتے انہیں ایک دانت ملا جو کہ 13,000 سال قبل پرانا ہے، اور ایک کھوپڑی ملی جو کہ 70,000 سال قبل پرانی تھی۔ جب ان دونوں کا ڈی این اے لیا گیا اور موازنہ گرے ولف سے کیا گیا، تو ان کے جو سیلز تھے، ڈی این اے کا جو سیلز تھا، تقریباً گرے ولف کے جیسا ہی تھا۔ اور پھر اس کے اوپر مزید جو کام ہے وہ شروع ہوا، اور سائنسدانوں نے یہ سوچا کہ گرے ولف کی جو جینیاتی کوڈز ہیں اس میں اس طرح تبدیلیاں کی جائے جس سے دوبارہ اس نسل کو جو ڈائر ولف ہے اس کو پیدا کیا جائے۔ کرسپر ٹیکنالوجی ہے، یا میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کو جینیاتی ٹیکنالوجیز کہا جاتا ہے، جس کے تھرو آپ جینز کو چینج کرتے ہیں۔ جینیاتی جو کوڈ ہوتے ہیں، جو سیلز ہوتے ہیں، اس کو آپ تبدیل کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ اس کے اوپر کام شروع کیا گیا، اور جب کرسپر کی مدد سے 14 جینز پر 20 تبدیلیاں کی گئی، اور ان جینز کو جو کتے ہیں، ایمبریوز جو ہے کتوں کے، یا آپ کہہ لیں کہ اگر عام سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں، جو کتے کے انڈے ہیں ان میں ان کو ڈالا گیا۔ 45 ایمبریوز ڈالے گئے، اور اس کے بعد پھر 3 بچے، ایک کا نام روملس، دوسرے کا نام ریمس، اور تیسری جو ان کی بہن ہے خلیسی یا خلیسی کہتے ہیں، یہ 3 بچے پیدا ہوئے۔ اور جس طرح جین کو تبدیل کیا گیا تھا، یعنی جو دانت سے ڈی این اے لیا گیا تھا، یہ کھوپڑی سے جو ڈی این اے لیا گیا تھا، ایگزیکٹ اس پیٹرن پہ جو ڈائر ولف ہے اس کی پیدائش سامنے آئی ہے۔ دوبارہ اس نسل کو ایکسٹنکٹ کیا گیا ہے، یعنی دوبارہ اس نسل کو پیدا کیا گیا ہے۔ یہ سائنس کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ ہے، اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ ایک نسل جو کہ 10,000 سال قبل ختم ہو چکی تھی، 10,000 سال بعد یعنی 12,000 سال بعد اس نسل کو دوبارہ زندہ کیا گیا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں دنیا کس طرف جائے گی۔ اور جب اس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا گیا، روملس، ریمس اور خلیسی کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا گیا، تو بالکل ایگزیکٹلی وہ بھیڑیے کی طرح ریئیکٹ کر رہے ہیں، بیہیو کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ایک ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں اس طرح بیہیو نہیں کر رہے، بلکہ جو ڈائر ولف کا بیہیویئر تھا، جو تاریخ کے اوراق میں ہمیں اس کا بیہیویئر سمجھنے اور دیکھنے کو ملتا ہے، ایگزیکٹلی ڈائر ولف کا بیہیویئر یہ 3 بچے جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں۔ جو جنگلی بھیڑیا ہے اس کی طرح یہ بیہیو کر رہے ہیں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو کرسپر ٹیکنالوجی ہے، یہ بھی آج کل یہ بات کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں انسان کی جینز میں بھی تبدیلیاں کی جا سکتی ہے۔ بظاہر تو یہ چیز واضح ہو چکی ہے، اور اس کے اوپر پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن بھی ہو چکی ہے، لیکن چونکہ ایتھیکل گراؤنڈز کے اوپر اس کو روکا گیا ہے کہ اگر انسان کی جینز میں آپ تبدیلی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ مثلا کوئی ایمبریوز بنتا ہے، کوئی بچہ بنتا ہے، تو اس میں آپ یہ جین میں تبدیلی کر سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھ اس طرح ہونی چاہیے، آنکھوں کا رنگ اس طرح ہونا چاہیے، اس کی جو شکل و صورت ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو سائنس اس طرف جا رہی ہے۔
لہٰذا میں نے کہا یہ کہانی ایک سٹوری ہے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ بہت شکریہ۔